اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من دعا به اعطی فی الجنۃ ما یعطی الشہداء والسعداء والاولیاء۔ ہماری بحث اور گفتگو ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہے ان کے بارے میں ہے۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن کی دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من دعا به اعطی فی الجنۃ ما یعطی الشہداء والسعداء والاولیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن کی دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں وہ چیزیں عطا کرے گا جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کو، سعداء کو اور اولیاء کو عطا کرے گا۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ شہداء، سعداء اور اولیاء کو عطا کرے گا، وہی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں جنت میں اس شخص کو عطا کرے گا جو ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن کی دعا پڑھے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن کی دعا کچھ اس طرح ہے، اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من حفواتہ وآثامہ وارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ بتوفیقک یا ہادی المضلین۔ دعا کا پہلا جملہ ہے اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ، اے پروردگار آج کے دن روزے اور نماز میں میری مدد فرما۔ روزہ دار ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے روزہ رکھنے میں اور نماز پڑھنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور توفیق نہ ہو تو انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ کوئی اور دیگر کام انجام دے سکتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کی مدد، اللہ کی دی ہوئی قوت، طاقت اور توفیق سے انجام دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی توفیق سے، اگر کوئی انسان خیرات صدقات دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے دیتا ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن میں روزہ دار اللہ سے مدد اور توفیق طلب کرتا ہے کہ اے پروردگار آج کے دن مجھے روزہ رکھنے میں اور نماز پڑھنے میں میری مدد فرما۔ دعا کا دوسرا فقرہ ہے وجنبنی فیہ من حفواتہ وآثامہ، اے پروردگار مجھے آج کے دن لغزشوں اور گناہوں سے محفوظ رکھ۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونے میں اور اللہ کے دی ہوئی مقصد تک پہنچنے میں جو چیزیں انسان کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے ان میں سے ہے انسان کی خطائیں اور انسان کی گناہ اور انسان کی لغزشیں۔ گناہ اور لغزشیں انسان کو اجر تک اور ثواب تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو بھی شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو شخص گناہ کرے گا تو وہ اس گناہ کا سزا بھی برداشت کرے گا۔ جو بھی شخص گناہ کرے گا، خطا کرے گا، وہ اس کا سزا بھی برداشت کرے گا۔ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو شخص بھی کوئی غلطی یا گناہ کر کے دوسرے بے گناہ کے سر ڈال دیتا ہے وہ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ گناہ اور خطا انسان کو اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی شخص گناہ کرے گا تو وہ اس گناہ کا عذاب بھی برداشت کرے گا، اس کو سزا بھی ملے گا۔ اور روزہ دار ماہ مبارک رمضان کے دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں سے محفوظ رکھنے کی دعا مانگتا ہے، وَجَنِّبْنِی فِیہ مِنْ حَفَوَاتِہ وَآثَامِہ، اے پروردگار آج کے دن مجھے لغزشوں اور گناہوں سے محفوظ رکھ۔ وَارْزُقْنِی فِیہ ذِکْرَکَ بِدَوَامِہ، اور دعا کا تیسرا فقرہ ہے وَارْزُقْنِی فِیہ ذِکْرَکَ بِدَوَامِہ، اے اللہ آج کے دن مجھے اپنے ذکر دائم کی توفیق عطا فرما۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر دائم کی توفیق مانگتا ہے۔ ذکر یعنی یاد، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا جو ہے ذکر کرنا،
یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اللہ کی ذکر اور اللہ کی یاد میں رہے، چاہے وہ ذکر لفظی ہو زبان کے ذریعے یا قلبی ہو، دل میں اللہ کی ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، یا عمل کے ذریعے اللہ کا جو ہے ذکر ہو۔ لقمان اپنے فرزند سے فرماتے ہیں 2 چیزوں کو یاد رکھو اور 2 چیزوں کو بھول جاؤ۔ انسان کو چاہیے کہ 2 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھے اور انسان کو چاہیے کہ 2 چیزوں کو بھول جائے۔ جن چیزوں کو یاد رکھنا ہے ان میں سے پہلا ہے خدا۔ انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں ہمیشہ خدا کو یاد رکھے، اور دوسرا ہے موت۔ انسان کو چاہیے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھے اور موت کا ذکر کرتا رہے اور موت کو نہ بھولے۔ اور 2 چیزوں کو بھول جانا چاہیے۔ وہ چیزیں جو انسان کو بھول جانا چاہیے ان میں سے پہلا ہے تم نے جس کے ساتھ نیکی کی ہو اس کو بھول جاؤ، یعنی کسی کے ساتھ اگر نیکی کرے تو اس نیکی کو بھول جاؤ، اس کو بار بار دہراتے نہ رہو۔ اور جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کو بھول جاؤ، اور اگر کسی نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کی ہے تو اس کو بھی بھول جاؤ، اس کو یاد نہیں رکھنا۔ اور چوتھا جملہ ہے دعا کا، بتوفیقک یا ہادی المضلین، اپنی توفیق سے اے گمراہوں کو راستہ دکھانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ انسانوں کو راستہ دکھانے والا ہے، گمراہوں کی ہدایت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزہ دار دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ آج کے دن میری مدد فرما، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، اور مجھے روزہ رکھنے والوں میں قرار دے، مجھے ذکر دائم عطا کر، اے گمراہوں کو راستہ دکھانے والے۔ توفیق ہر خیر کام، اچھے کام، نیک کام کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نیک کام میں خدا کی مہربانی رہنمائی کو توفیق کہا جاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق صرف اللہ سے وابستہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے میری توفیق صرف اللہ سے وابستہ ہے، یا قرآنی آیت ہے، یعنی خدا کی طرف سے توفیق انسان کی شامل حال ہو جائے تو انسان راہ مستقیم کو بآسانی طے کر لیتا ہے۔ اور اللہ کی توفیق یہ ہے کہ انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے ہی کرتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے 7ویں رات کی ایک نماز ہے۔ اس رات میں 4 رکعت نماز ہے۔ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ نماز ہے ماہ مبارک رمضان کے 7ویں رات کی، 4 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ماہ مبارک رمضان کے صدقے ہم سب کو عبادت بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔